أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ لا یزال امتی بخیر او قال علی الفطرۃ ما لم یؤخر المغرب الی ان تستبق النجوم، کہ میری امت ہمیشہ خیر پر رہے گی، خیر کے ساتھ رہے گی، خیریت سے رہے گی جب تک کہ مغرب کی نماز اتنی مؤخر کر کے نہ پڑھنے لگے کہ ستارے گنجان ہو جائیں اور ستارے دکھائی دینے لگے۔ اس حدیث شریف کی تشریح میں علماء نے نبی علیہ السلام کا مستقل عمل نقل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ عموماً اول وقت میں مغرب کی نماز ادا کرنے کی تھی، لہذا آپ علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد فوراً صرف اتنا ہی وقفہ علماء نے لکھا ہے کہ مکبر اذان یعنی مؤذن اذان دے، منارت سے آئے اور آخری اقامت کہہ دے۔ اس سے زیادہ تاخیر کرنا علامہ شامی نے لکھا ہے کہ یکرہ تاخیرہ قدر رکعتین، اتنی تاخیر سے مغرب پڑھنا کہ جتنی دیر میں 2 نفل پڑھے جا سکیں۔ اذان اور مغرب کے درمیان اتنی تاخیر کو بھی مکروہ تنزیہی لکھا ہے، اگرچہ ہے کراہت تنزیہی لکھا، لیکن کراہت تنزیہی پر اصرار اور مداومت اور ہر روز اس طرح مکروہ کر کے نماز پڑھنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ کوئی مجبوری ہو تو پھر شریعت نے اس حدیث میں اتنی گنجائش نقل کی ہے کہ ستاروں کا جال آسمان پر پھیل جائے، ستارے چٹک جائیں، اس سے پہلے مغرب پڑھ لی جائے۔ اگر ستارے دکھائی دینے لگیں تو اس وقت میں نماز مغرب پڑھنا بلا وجہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ اگرچہ مغرب کا آخری وقت وہ غیبوبت شفق ہے، اس پہلے سرخی غائب ہوتی ہے، اس کے بعد سفیدی آتی ہے، جب تک یہ سفیدی رہی مغرب کا وقت موجود ہے۔ جب سفیدی ختم ہو جائے گی اور اندھیرا ہو جائے گا افق پر تو پھر عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے۔ تو مغرب کا آخری وقت یہ شفق ابیض جو سفید شفق ہے اس کے غروب ہو جانے پر ہے، اس کے ختم ہونے پر، لیکن وہ اس کا آخری وقت ہے۔ مجبوری کی صورت میں، سفر میں ہے، بیمار ہے، کوئی اور مجبور ہے، ذہن سے نکل گیا یا کوئی عذر کی وجہ سے نماز پڑھنے میں تاخیر ہوئی ادا کرنے میں، تو اگر کوئی شفق ابیض کے ختم ہونے سے پہلے مغرب پڑھ لے گا تو یہ ادا شمار ہوگی، قضا نہیں ہوگی۔ بہرحال نبی علیہ السلام کا عمل بھی، حضرات خلفاء راشدین کا، چاروں خلفاء، باوجود یہ کہ نماز وہ نوافل پر اہتمام کرنے والے، حضور کی آنکھوں کی، حضور نے خود فرمایا کہ جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، آپ کو نوافل سے خاص شغف تھا اور آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں قرار دی، تو مغرب کے بعد آپ نے نوافل نہیں پڑھے بلکہ جماعت کا اہتمام شروع کیا۔ ایسے ہی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ان سے بھی مغرب کی نماز کے بعد فرائض ہی پڑھنا ثابت ہے۔ ہاں، فوراً مغرب کی اذان اور نماز کے درمیان ان بزرگوں کا عمل یہی ہے کہ یہ نفل کی پڑھنے کے بجائے فرض پڑھنے کو ترجیح دیتا ہے۔ اور یہ بات ایسی بھی ہے، اور مغرب میں تاخیر کرنا
غیر معقول ہے، اس لیے کہ باقی نمازوں کے اوقات میں کسی کو وقت کا پتہ چلے یا نہ چلے، مجمع سو رہا ہے، فجر کی نماز کا وقت ہو چکا، کچھ لوگ سو رہے ہیں، کچھ نے الارم لگایا، یعنی پتہ چلے یا نہ چلے، یہ جلا تو تاخیر سے چلا، الارم کے بولنے پر پتہ چلا۔ ظہر میں کام کی مشغولیت، عصر میں بسا اوقات آرام یا کام کی مشغولیت، عشاء میں کھانا کھانا یا دیگر مشغولیت، تو پتہ نہیں چلتا بعض اوقات کہ وقت داخل ہوا یا نہیں۔ لیکن مغرب تو ایک ایسا وقت ہے جو جانور کو بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا، تو اب نماز مغرب کے یعنی غروب شمس سے پہلے پہلے مسجد میں موجود ہونا اور نماز کے اہتمام میں بیٹھنا، اور حضور کی اس حدیث پر کہ انتظار الصلاۃ کا صلاۃ، نماز کے انتظار میں بیٹھنا ایسے ہے جیسے نماز پڑھنے کا اجر پانا۔ اس لیے اس وقت میں تاخیر کرنا، گھروں میں بیٹھے رہنا اور کہا یہ سوچنا کہ مغرب میں وقفہ لیں گے اور پھر تاخیر کے ساتھ مسجد میں پہنچیں گے، یہ خلاف سنت ہے، دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو، دین سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔